نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا، نبی مکرم وجہ تخلیق کائنات نور مجسم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد مسند صدارت پر جلوہ افروز انتہائی عزت اور احترام کے لائق قاری عبد الخالق زاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور عزیزم کامران عزیز مجددی صاحب، سامعین ذی وقار، منتظمین محفل بالخصوص حاجی ظہیر صاحب اور آپ کے جمیع متعلقین جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا۔ ہم اس محفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محفل پاک کا صدقہ ہم سب کی، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے۔ اچھا، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد منائی جائے، آپ کو یاد کر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے چراغ اپنے سینوں میں روشن کیے جائیں۔ یہ جو ہم صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں، یہ جو نماز فجر ہے، اور ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھیں، تہجد کی نماز بھی آپ پر فرض تھی، اور ہم پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5۔ تو یہیں سے معلوم ہوا کہ آقا ہم جیسے نہیں اور ہم آقا جیسے نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہیں سے یہ بات ثابت ہوئی۔ اچھا، نماز فجر کیا ہے؟ یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ اس امت کو اللہ نے 5 نمازیں عطا کی، لیکن ان 5 نمازوں کی جو تاریخ ہے اور پس منظر ہے وہ کیا ہے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق کیا اور جنت میں آپ کو بھیجا، تو اللہ تعالی نے آپ کو ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا، مشہور سی بات ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا فنسیا، پس آدم بھول گئے۔ یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء سے بھی خطا ہو سکتی ہے اور خطائیں ہوئی ہیں، تو اللہ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا فنسیا ولم نجد لہ عزما، ہم نے آدم میں گناہ کا قصد نہیں پایا، آدم بھول گئے تھے۔ جو شخص بھول کر پانی پی لے اس کا گناہ تو تصور نہیں ہوتا، اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، تو لہٰذا بھول چوک پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی، نہ ہی اس کو گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک شجر ممنوعہ کے پاس جانے سے منع کیا، آپ بھول گئے، اس درخت کے پاس چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آدم میں جان بوجھ کر کوئی قصد نہیں پایا۔ تو اب آپ جب اس درخت کے پاس گئے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے باہر بھیج دیا، اور اس جنت سے باہر آنے کے معاملے پر آپ نے 300 سال تک گریہ کیا اور 300 سال تک روتے رہے۔ ٹھیک، تو آپ 300 سال تک گریہ کرتے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا، اور آپ نے اس شکرانے کے طور پر جو 2 رکعت نماز پڑھی وہ اس امت کے لیے نماز فجر کے طور پر لازم کر دی گئی۔ تو ہم نماز فجر ہی یہ ہے کس کی یاد منا رہے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی یاد مناتے ہیں۔
حضرت آدم علیہ السلام نے جو شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھی تھی وہ اس امت محمدیہ پر بحیثیت نماز فجر فرض کر دی گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب آ گئی نماز ظہر۔ یہاں پر نماز ظہر کی جو فرضیت ہم پر لازم کی گئی یہ بھی کسی نبی کی یاد ہے۔ نماز فجر تو ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی یاد، اب حضرت ہاجرہ اور سیدہ سارہ یہ 2 ازواج ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ ایک خادمہ تھی جن کا نام سیدہ ہاجرہ ہے، اور ایک سیدہ سارہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی۔ ان کے گھر اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے حضرت ہاجرہ کے لیے حضرت ابراہیم کو اجازت دی کہ آپ ان سے نکاح فرما لیجئے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے کوئی اولاد عطا فرما دے۔ تو ان سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو حضرت سارہ اس بات پر دل کے اندر کڑتی رہتی تھی کہ ایک خادمہ، ایک نوکرانی ہو اور اس کے بطن سے اللہ تعالیٰ اولاد دے دے، لیکن میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اولاد والا معاملہ نہیں کیا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتے انسانی صورت میں سیدہ سارہ کے پاس بھیجے، اور انہوں نے آ کر حضرت سیدہ سارہ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بیٹا دے گا، اس کا نام اسحاق ہوگا، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اسحاق بھی نبی ہوگا، اس کا ایک بیٹا ہوگا وہ بھی نبی ہوگا، اس کا نام یعقوب ہوگا۔ یہاں پر حضرت سیدہ سارہ کی عمر مبارک تھی کم و بیش 90 سال کے لگ بھگ، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی 100 سال کے لگ بھگ تھی۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت اور ایک بوڑھے مرد سے اللہ تعالیٰ اولاد پیدا کرے؟ انہوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے کاموں میں تعجب کرتی ہے اے نبی کی اہل بیت۔ یہ الفاظ ذرا غور سے، 11واں سپارہ ہے، اے نبی کی اہل بیت اللہ کے کاموں میں تعجب نہ کر، اللہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کن فیکن وہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ فرشتوں نے کہا کہ اے نبی کی اہل بیت اللہ کے معاملات میں تعجب نہ کر، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ نبی کی بیوی کو کیا کہا گیا؟ نبی کی اہل بیت کہا گیا۔ تو اہل بیت کا پہلا مصداق نبی کی بیویاں ہوتی ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں، مولا علی مشکل کشا، سیدہ فاطمہ پاک، حسنین کریمین بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ بہت سے لوگ اہل بیت کی فضیلت کی جو حدیثیں پڑھتے ہیں اور اس سے مراد لیتے ہیں صرف سیدہ پاک، مولا علی اور حسنین کریمین۔ یہ قرآن کریم فرقان حمید کی فکر کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن کریم نے خود یہ بات کہی کہ اے نبی کی اہل بیت اس بات پر تعجب نہ کر، اللہ کی رحمتیں اور سلامتیاں ہوں تجھ پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضرت اسحاق کی خوشخبری سنائی اور اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت اسحاق کی ولادت پر جو نماز پڑھی گئی وہ اس امت پر بطور ظہر کی نماز فرض کی گئی۔ پہلی نماز فجر ہے وہ کس کی یاد ہے؟ دوسری نماز جو ہے وہ حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشی میں جو 4 رکعت نماز پڑھی گئی وہ ہمارے لیے 4 رکعت نماز ظہر بنا دی گئی۔ تو دونوں نمازیں کس کی یاد ہوئیں؟ نبیوں کی یادیں ہوئیں۔ تو اللہ تعالی ہم سے روز 5 نمازیں پڑھوا رہے ہیں، نبیوں کی یادیں منوا رہے ہیں کہ نہیں منوا رہے؟ تیسری نماز ہے نماز عصر۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک کھنڈر کے پاس سے گزرے اور انہوں نے کہا یا باری تعالیٰ اس جگہ پر آبادی پیدا ہونا تقریباً ناممکنات میں سے ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اس جگہ پر آبادی پیدا ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عزیر تعجب نہ کر، یہ کام میں تجھے کر کر دکھاؤں گا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے تو آپ پر نیند طاری ہو گئی اور پورے 100 سال سوئے۔ کتنا عرصہ سوئے؟ 100 سال سوئے رہے۔
100 سال کے بعد جب آنکھ کھلی تو ویسے کے ویسے نوجوان تھے، اور جو آپ کے ہاتھوں سے مس ہوئے انگور کے گچھے تھے وہ بھی صحیح سلامت تھے۔ تو جب آپ بیدار ہوئے تو وہ جگہ جو کھنڈرات میں تھی اب وہاں پر ایک پوری آبادی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، بازار تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے عزیر ذرا بتا تو کتنی دیر سویا ہے؟ انہوں نے اپنا حلیہ دیکھا کہ ابھی تک تو نوجوان ہوں، کپڑوں کو بھی زمین نے نہیں گلایا، تو انہوں نے کہا یا اللہ دن کا کچھ حصہ میں سویا ہوں، ایک دن کا کچھ حصہ، یعنی آپ اپنی زبان میں اس وقت تو گھڑیاں نہیں تھیں تو کہہ لیجئے 2-4 گھنٹے ہی بس سویا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عزیر اپنے گدھے کی طرف دیکھ، اس کی ہڈیاں بھی گل گئی ہیں، تو 100 سال سویا ہے۔ کتنا عرصہ سوئے ہیں؟ اچھا یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے انبیاء علیہم السلام کے واقعات میں کہ آپ نوجوان کے نوجوان تھے، جو آپ کے پوتے تھے، پڑ پوتے تھے، وہ بھی عمر میں آپ سے بڑے تھے، کیونکہ آپ کی عمر رک گئی تھی۔ آپ نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت دیکھی، اس سے متعلق ایک اور بھی تھوڑی سی دلچسپ گفتگو ہے۔ آپ وہاں سے اٹھے اور اپنے گھر کی طرف تشریف لے کر گئے جہاں پر آپ کی رہائش تھی۔ جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ایک بوڑھی عورت جو بہت طویل العمر تھی، اس نے آپ کو دیکھا تو سوچنے لگی عزیر ہوتے تو نوجوانی میں عزیر ایسے ہی تھے۔ آپ نے فرمایا میں عزیر ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہاں پر ایک اس امت کے شرف کی بات بتانے لگا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب کہا کہ میں اللہ کا نبی عزیر ہوں، اس عورت نے اس بات کا یقین نہیں کیا۔ اس نے کہا آپ کے بیٹے، آپ کے پوتے، آپ کے پڑ پوتے بھی عمر میں آپ سے بڑے ہیں، تو پھر آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے ساری بات ان کو بتائی کہ اللہ نے میرے لیے وقت کو روک دیا تھا، میرے لیے وقت کو روک دیا تھا، میں نوجوان کا نوجوان رہا۔ اب انہوں نے امتحان لینے کے لیے کہ واقعی عزیر ہیں، کیونکہ اس وقت انبیاء کا خاصہ تھا، ان کو کلام الہی زبانی یاد ہوتا تھا، اور اس امت کو رسول اللہ کے صدقے یہ کمال ملا کہ ہمارے بچوں کو بھی کلام الہی زبانی یاد ہے۔ یہ پہلی امتوں میں صرف نبیوں کے لیے تھا، صرف نبی کلام الہی کو زبانی یاد رکھتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اقوام کو اس شرف سے محروم رکھا تھا کہ وہ کلام الہی کو زبانی یاد نہیں کر سکتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا اچھا اگر آپ عزیر ہیں تو پھر ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی جو کتاب ہے تورات، آپ ہمیں وہ زبانی سنا دیجئے، ہمیں یقین ہو جائے گا آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے فر پوری تورات ان کو سنانا شروع کی، وہ حیران ہو گئے، اور یہودیوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ جو آیت ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ کمال دیکھا کہ 100 سال تک ان پر وقت نہیں گزرا، اور 100 سال کے بعد جب یہ آئے ویسے کے ویسے نوجوان ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحیح سلامت رکھا۔ یہاں سے 2 نقطے میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم کو مٹی نے کچھ کہا؟ کپڑے بھی نہیں گلے، جس درخت کے ساتھ بیٹھے تھے ویسے کے ویسے ہی بیٹھے رہے۔ اچھا کیا چیز گلی؟ گدھا گل گیا۔ تو معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد قبروں میں گدھے گل جاتے ہیں، اور جو اللہ والے ہیں وہ سلامت رہتے ہیں، وہ مٹی نے ان کو نہیں کھاتی، مٹی ان کے جسم کو مس ہی نہیں کر سکتی۔ یہ مرنے کے بعد جن کی ہڈیاں نکلتی ہیں یہ گدھے ہوتے ہیں، ساری زندگی انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہوتی ہیں، بعد میں ان کی ہڈیاں نکلتی ہیں۔ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں میں حفاظت فرماتا ہے۔ یہ بہار شریعت کے اندر لکھا ہے، پہلے حصے کے اندر لکھا ہے کہ نبیوں کے، شہیدوں کے اور اس شخص کے جسم کو اللہ سلامت رکھتا ہے جو کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہوتا ہے۔ تو جس پر درود شریف پڑھا جا رہا ہو ان کا جسم قبر میں کیسے گل سکتا ہے؟ جو شخص درود پڑھے وہ درود کی برکت سے صحیح سلامت رہتا ہے۔ چلیں اسی ضمن میں ایک بات اور کر دوں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب نہر کھودی جا رہی تھی تو ایک صحابی نے گدال کے ساتھ جب کھدائی شروع کی تو وہ گدال سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اقدس کے پاؤں کی طرف وہ چل رہی تھی۔
ان کے پاؤں پر کچھ حصہ لگا، وہاں سے خون بہنا شروع ہو گیا، حالانکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا سے پردہ فرمائے کم و بیش 40 سال گزر چکے تھے۔ 40 سال تک 40 سال کے بعد بھی حضرت حمزہ کا جسم صحیح سلامت تھا۔ تو بہرکیف حضرت عزیر علیہ السلام نے جب اللہ کی یہ قدرت دیکھی تو اس قدرت پر اللہ کی بارگاہ میں 4 رکعت نماز ادا کی جو نماز عصر بنی۔ اس امت کے لیے جو نماز عصر ہے وہ کس کی یاد ہے؟ اور نماز فجر کس کی یاد ہے؟ اور نماز ظہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور نماز عصر کس کی یاد ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام پر آزمائش ڈالی، اور یہ آزمائش 18 سال رہی۔ اچھا، یہاں پر ایک بات کی اصلاح کر دوں، یہ جو ہمارے لوگوں میں بات مشہور ہے کہ آپ کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، تو نبی کے جسم میں کیڑے کبھی نہیں پڑتے، یہ بات یہودیوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہمارے ہاں معتبر تفسیروں لکھا آپ کو ایک خاص قسم کا بخار ہو گیا تھا جس سے آپ کو نقاہت اور کمزوری ہو گئی تھی۔ یہ جسم میں کیڑے پڑنا، نبی ہر اس چیز سے پاک ہے کہ لوگ اس سے نفرت کریں۔ تو جس کے جسم میں کیڑے پڑے لوگ اس سے نفرت کریں گے یا محبت کریں گے؟ تو اللہ اپنے انبیاء کو ہر ایسے امر سے پاک رکھتا ہے کہ لوگ اس سے نفرت کریں۔ تو آپ کے جسم میں کیڑے پڑنے والی روایت صحیح نہیں ہے، یہ صرف مشہور ہے لیکن حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو آپ 18 سال بخار میں مبتلا رہے۔ جب 18 سال کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں ملتمس ہوتے ہیں، التماس کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ میں تکلیف میں ہوں اور میں اپنے غم اور رنج کی فریاد تیرے ہی بارگاہ میں کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے پاؤں کو زمین پر رگڑیے، یہاں سے اللہ ایک چشمہ جاری فرما دے گا، اس چشمے کا پانی آپ پیجیے، اللہ آپ کو شفا دے دے گا۔ اس سے بھی 2 باتیں ثابت ہوئیں۔ یہ سورہ صاد کے اندر پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ چاہتا تو خود ہی کن فیکون کہہ کر شفا عطا فرما دیتا، لیکن نبی کے قدموں سے چشمہ جاری کیا اور اس چشمے سے نبی کو ہی شفا دی۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء کے تبرکات میں اللہ تعالیٰ نماز کو مختصر کر دیا۔ یا باری تعالیٰ میرے جسم کی حالت تو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت پر جو نماز مغرب کو لازم کیا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی، حضرت ایوب علیہ السلام کی، یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی یاد منائی جاتی ہے۔ اور آخری نماز ہے نماز عشاء۔ نماز عشاء کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھا، اور آپ مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ 40 دن یہ تسبیح بیان کرتے رہے، اور ایک وقت آیا کہ اس مچھلی نے آپ کو اگل دیا، دریا کے ساحل پر آپ کو منہ سے نکال دیا۔ آپ نے اس آزمائش پر پورا اترنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں 4 رکعت نماز ادا کی جو نماز عشاء بنی۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور بھی کرتا چلوں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مچھلی نے اللہ کے نبی کو پیٹ میں رکھا ہے تو یہ جنت میں جائے گی۔ اس مچھلی کو کیا سعادت ملی ہے؟ نبی کو پیٹ میں رکھا تو کدھر جائے گی؟ جنت میں جائے گی۔ تو پھر رسول اللہ کی والدہ کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کے ایمان میں کوئی شک کیا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقدس خاتون کے رحم میں رہے وہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا ہے، تو اب آپ کے لیے جنت میں کیا اعلیٰ مقام ہوگا۔ بلکہ ایک بات میں اور کروں جو اہل علم کے ہاں مشہور ہے، بات عوام کی بات میں نہیں کرتا، اہل علم یہ بات جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس
قبر میں جس جگہ کو مٹی کو چھو رہا ہے وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ یہ بات شفا شریف کے اندر لکھی اور لکھا، کسی مسلمان کو اس بات پر شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس قبر کے اندر مٹی کے جس حصے کو مس کر رہا ہے وہ اللہ کے عرش سے بھی، اور پوری کی پوری ذات مقدسہ جس رحم کے اندر رہی ہو، اس رحم کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ جس والدہ کے بطن اقدس میں آپ رہے ہوں ان کی عظمتوں پر کون گفتگو کر سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر جو 5 نمازیں فرض ہوئیں وہ 5 نبیوں کی یادیں ہیں۔ ہم ہر روز 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور 5 انبیاء کی یاد منائی جا رہی ہے۔ نماز فجر ہو حضرت آدم علیہ السلام کی یاد ہے، نماز ظہر ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، اور نماز عصر ہو حضرت عزیر علیہ السلام کی یاد ہے، اور نماز مغرب ہو حضرت ایوب علیہ السلام کی یاد ہے، اور حضرت نماز عشاء ہو تو وہ کس کی یاد ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کی یاد ہے۔ تو 5 نمازیں 5 انبیاء کی یادیں ہیں۔ تو ہم تو سال میں ایک دن میلاد مناتے ہیں، رسول اللہ کی یاد مناتے ہیں، لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ جو 5 بار روز انبیاء کی یادیں منوا رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو پھر اسلام کا مزاج تو یہ سمجھ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منانا گویا یہ مقصود زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے راضی ہوتے ہوں گے جب اپنے محبوب کی یاد مناتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے۔ چلیں اس سے آگے آ جائیے، نماز کو چھوڑیے، حج کی طرف آ جائیے۔ حج میں ہم 2 کپڑے جسم پر لپیٹتے ہیں، تو یہ کس کی یاد منائی جا رہی ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ اور یہ جو قربانی آپ کرتے ہیں کس کی یاد منا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو معاملہ تھا، اور وہ جو کنکریاں مارنا ہے شیطان کو، یہ کس کی یاد ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا ایک مقام پر ملے تھے تو اس مقام پر حاجیوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی یاد منائی جا رہی ہے۔ تو ہر معاملہ جو حج کے اندر ہے، ان میں کوئی معاملہ بھی صفا اور مروہ کے درمیان بھاگنا ہے، یہ کس کی یاد ہے؟ حضرت حاجرہ کی یاد ہے۔ تو گویا اسلام ہے ہی یادیں منانے کا نام، اسلام ہے ہی یادیں منانے کا نام، حج پورے کا پورا اللہ کے محبوبوں کی یاد منانے کا نام ہے۔ آپ میں کوئی شخص مجھے کہے کہ جی فلاں بات اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات خود کی ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں حج کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہو، اللہ کے محبوبوں نے وہ کام کیے ہیں۔ تو وہ کیا بن گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کا حصہ بن گئے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے محبوبوں کی یاد منانا یہ گویا اللہ کی عبادت ہے۔ حج پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور بڑی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے کہ اس کے بعد کہا جاتا ہے گناہ نہیں رہتے۔ لیکن اللہ کے محبوبوں کی یاد منانے کا نام ہے۔ تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد مناتے ہوں گے، اللہ ان کے گناہ کہاں رہنے دیتا ہوگا؟ اور جب کہا بھی ہو کہ اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر اتنا بلند کیا کہ اپنے ذکر کے ساتھ آپ کے ذکر کو جوڑ دیا۔ اذان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، میت کو جب اتارا جاتا ہے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، ہر مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، جنازہ پڑھا جاتا ہے تو رسول اللہ پر درود شریف بھیجا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ اسلام کا مزاج ہے کہ آقا کی یاد منائی جائے۔ تو میلاد بھی آقا کی یاد منانے کا نام ہے، یہ ہے فلسفہ میلاد۔ ایک تو ہے نا آپ جھنڈیاں لگا رہے ہیں، لیکن فلسفہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں یہ کام؟ یہ اس کا جواب ہے کہ ہم اپنے آقا کی یاد منا رہے ہیں۔ تو جب آقا کی یاد منا رہے ہیں تو اس یاد منانے میں جو ہمیں فرحت ہوتی ہے، اس فرحت کے اظہار کا نام ہے جھنڈیاں لگانا، علماء کا بیان سننا، مل بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سننا، رسول اللہ کی نعتیں سننا، یہ سب کا سب اسلام کا مزاج ہے۔ اصل میں ہمارے لوگ جس کو کہتے ہیں بریف کرنا وہ نہیں کر سکتے،
جس وجہ سے بہت سے لوگ ہمارے میں سے نکل کر دوسرے ٹولے میں چلے جاتے ہیں. بھئی آپ کے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، آپ کے معاملات صحابہ سے ثابت نہیں، صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا. یہ انتہائی جاہلانہ سی بات ہے. صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے باپوں اور بھائیوں کی گردنیں بھی کاٹی ہیں. ان کے لیے بتیاں لگانا کون سی بات ہوگی؟ صرف اس دور میں عرف نہیں تھا، یہ رواج نہیں تھا، خوشی منانے کا یہ طریقہ نہیں تھا جیسے آج ہمارے کھانے پینے کا انداز ہے، پہننے کا انداز ہے، رہنے سہنے کا انداز ہے. صحابہ کا یہ انداز نہیں تھا، وہ اس دور کا تقاضا تھا اور یہ اس دور کا تقاضا ہے. یہ اس دور کا تقاضا ہے. میں اس کی آپ کو ایک مثال دوں کہ کسی نے شیخ محقق سے پوچھا کہ یہ جو آپ اولیاء کے مزارات پر گنبد بناتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ثابت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اس دور کا تقاضا ہے، اس سے غیر مسلموں کے دل میں اللہ کے محبوبوں کا رعب بیٹھ جاتا ہے. اللہ کے محبوبوں کا رعب بیٹھ جاتا ہے. اگرچہ یہ عمل اس دور سے ثابت نہیں اس حیت قضائیہ کے ساتھ، لیکن آج کے دور میں یہ معاملہ بھی جائز ہے. اور ہدایہ ہمارے علماء کو آخری درجوں میں ہدایہ شریف پڑھائی جاتی ہے. علماء اس کتاب کو پڑھنے کے بعد سمجھیے عالم بن جاتے. ہدایہ شریف کی ایک شرح لکھی گئی، بڑی مشہور 7ویں صدی کی شرح ہے. اس کا ایک جملہ مجھے بڑا اچھا لگا. علامہ ابن حمام فتح القدیر جو ہدایہ کی شرح کے اندر لکھتے ہیں، ان سے سوال پوچھا گیا کہ بہت سے لوگ اور حاجی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کو سامنے دیکھتے ہیں تو پھر اپنی سواریوں سے نیچے اتر جاتے ہیں ادب کی وجہ سے، حالانکہ یہ معاملہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. انہوں نے کہا ہر وہ کام جس سے تعظیم مصطفیٰ کی خوشبو آئے وہ اس امت کے لیے جائز ہے. جس عمل سے بھی رسول اللہ کی تعظیم میں اضافہ ہو وہ کرنا جائز ہے. انہوں نے اس کا یہ جواب دیا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے کہ ہم مل کر بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھروں کو سجایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا، سب نے سبحان اللہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. کیا رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ نیکوں کا ذکر کرو تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ تو پھر آپ کیا کہتے ہیں جب رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا تو ہمارے گناہ کہاں باقی رہتے ہوں گے؟ میلاد النبی کو ہم اور طریقوں سے بھی ثابت الحمدللہ کر سکتے ہیں. اس وقت بھی 7 اور طریقے میرے ذہن میں جن سے ہم میلاد النبی کو ثابت کر سکتے ہیں، لیکن ایک فلسفہ آپ کو سمجھانا مقصود تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کرنا. اچھا، یہ آخری بات میں اس ضمن کے اندر کرتا چلوں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک محفل کا نام ہے. اس محفل میں نعت شریف پڑھی گئی. اچھا، نعت پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ حضرت حسان پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ اسی محفل کے اندر لوگ بیٹھ کر سبحان اللہ کہتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ دوسرا معاملہ بھی کیا ہوا؟ جائز ہوا. سب سے پہلے قرات ہوتی ہے، قرات ہوتی ہے. سب سے پہلے محفل میلاد میں ماشاءاللہ مجدد صاحب بتاتے ہیں کہ پہلے قرات ہوتی ہے قرآن کریم کی، وہ بھی جائز ہے کہ نہیں؟ باہر سے آنے والے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ بھی بہترین اور مستحسن عمل ہے، یہ بھی جائز ہے کہ نہیں؟ درس و بیان ہو رہا ہے، آپ بیان سن رہے ہیں، یہ بھی جائز ہے کہ حرام ہے؟ اور یہ جو 5 معاملے میں نے بیان کی یہی ملا کر میلاد شریف ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. آپ کہیں کہ جی نعت پڑھنا پڑھانا حرام ہے، آپ کہیں نہیں درس و بیان حرام ہے، آپ کہیں کسی کو کھانا کھلانا حرام ہے، ایسا معاملہ کچھ بھی نہیں ہے. تو جب 5 اس کے اجزائے ترکیبی یہ سب اپنی اپنی جگہ پر جائز ہیں، تو جب ان کو ملایا جائے گا تو یہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ مثلا اس کی مثال آپ کو میں ایسے دوں کہ دودھ پینا جائز ہے کہ نہیں؟ چینی کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ اب ان دونوں کو ملا کے کوئی پی تو کوئی حرام ہو جائے گا؟ حرام ہوگا کہ جائز رہے گا؟ ایسے ہی میلاد النبی کے اجزائے ترکیبی الگ الگ کیے جائیں تب بھی جائز ہیں، ملا کر میلاد کیا جائے تب بھی جائز ہے. سمجھ گئے آپ؟
جو کہے کہ یہ میلاد حرام ہے یا ناجائز ہے، اس سے کہیں یہ ہم مناتے ہیں تو اس پر ہم ہی بریف کر سکتے ہیں ہم اس میں کرتے کیا ہے۔ اچھا کرتا کون، ہم کرتے ہیں یا دوسرے لوگ کرتے ہیں؟ تو بریف کرنے کا حق پھر ہمیں ہے یا ان کو ہے؟ ہمیں ہے، تو پھر ہم ہی کریں گے بریف کہ بھائی سب سے پہلے قرات ہوتی ہے، پھر نعت ہوتی ہے، اور اتنی نعتیں ہوتی ہیں علماء تنگ پڑ جاتے ہیں اتنی نعتیں ماشاءاللہ کرائی جاتی ہیں کہ علماء تنگ پڑ جاتے ہیں۔ آخر میں درس و بیان ہوتا ہے، کھڑے ہو کر سلام پڑھا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے، لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ محفل میلاد ہے۔ تو اس میں کون سا کام ایسا ہے جو حرام ہے؟ جب کوئی کام بھی حرام نہیں، تمام کام اپنی جگہ پر جائز ہیں، تو ان کا مجموعہ بھی جائز رہے گا۔ 5 چیزیں اپنی اپنی جگہ پر حلال ہوں، ان کو ملا کر اس کا جو مجموعہ بنایا جائے وہ بھی حلال ہی رہتا ہے۔ تو لہٰذا یہی میلاد کی حیت قضائیہ ہے جو ہم ملا کر رہے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی سلسلے کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔